سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، الا یہ کہ نماز کا سجدہ ہو یا کسی خاص سبب کے تحت سجدہ کیا گیا ہو، جیسے سجدۃ السہو ہو یا سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ مِنْ أَجْلِ الدُّعَاء، دعا کے لیے سجدہ کرنا، فَلَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، شریعت میں اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ استحباب تو دور کی بات ہے، شریعت میں اس عمل کے جائز ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ متواتر احادیث سے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے موقع پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو اسی کی ترغیب بھی دی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، یقیناً تمہارا پروردگار بڑا حیادار ہے، بڑا نوازنے والا ہے۔ بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں فَيَكُونُ السُّجُودُ مِنْ أَجْلِ الدُّعَاء، دعا کے لیے سجدہ کرنا بدعت ہے۔ فَيَكُونُ السُّجُودُ مِنْ أَجْلِ الدُّعَاءِ بِدْعَةٌ، دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ بدعت ہے، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعله، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ضائع ہو رہی ہے۔ وہ سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے سنگل سجدہ کرنے کو غلط قرار دیا ہے، نکیر کی ہے۔ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث، جس میں انہوں نے معاشرے میں پائی جانے والی بدعتوں کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اس کتاب میں انہوں نے اس عمل کے بدعت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بہت سارے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں۔ اس میں سے ایک قول انہوں نے عبد الرحمن بن مامون، جن کی کتاب التتمہ ہے، ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جرت عادت بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه، بعض لوگوں کی عادت ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ سَجْدَةٌ لا يعرف لها اصل، شریعت اسلامیہ میں اس سجدے کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس سجدے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے اس طرح کی کوئی بات ہمیں ملتی ہے۔ اولا یہی ہے کہ آدمی نماز کے سجدوں میں دعا کرے، یہی چیز منقول ہے۔ اور ابو شامہ فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ السُّجُودِ قُرْبَةً فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً خَارِجَ الصَّلَاةِ، سجدہ نماز میں اللہ کی قربت کا باعث ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز کے باہر بھی اگر آدمی سنگل سجدہ کرے گا تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جیسے رکوع ہے، رکوع اگر نماز میں کیا جائے تو اس سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نماز کے باہر آدمی سنگل رکوع کرے تو اسی طرح سجدے کا معاملہ بھی ہے، کسی سبب سے سجدہ کیا جائے، جیسے سجدہ شکر ہو، سجدہ تلاوت ہو، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کیا نماز کے علاوہ آدمی سجدہ کر کے دعا کر کے اس سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا فی الصلاۃ، نماز میں تو درست ہے، نماز کے علاوہ درست نہیں ہے۔ لا یشرع مفردا، سنگل سجدہ یہ مشروع نہیں ہے۔ نماز میں نماز کے سجدے میں آدمی دعا کرے یا کسی اسباب کے تحت آدمی سجدہ کر رہا ہے، سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوہ ہے، تو یہی چیز
ثابت ہے کہ بندہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ بقیہ انہوں نے کہا ھذا المراد بکثرت السجود، کثرت سجود سے یہی مراد ہے۔ اصل میں انہوں نے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے خوش ہو کر کے فرمایا اے ربیعہ مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ ربیعہ بن کعب اسلمی نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ پوچھا اس کے علاوہ؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول بس یہی میرا ڈیمانڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ تو یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ ہاں، سجدہ کہہ کر کے نماز مراد لی گئی، سجدہ کہہ کر کے نماز مراد لی گئی ہے۔ جز بول کر کے جیسے کل مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح سجدہ بول کر کے مکمل نماز مراد لی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں لوگوں میں بہت غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سجدے کی حالت میں دعا کی تھی۔ یہاں بھی کسی بھائی نے سوال کیا تھا، اس سے پہلے بھی کئی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا، تم تو سنگل سجدہ کر کے دعا کرنے کو بدعت کہتے ہو، حالانکہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا مقام بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کی تھی؟ صحیح مسلم کی روایت اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی، بتایا لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن تھا، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اصحابہ، آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہم 300 ونیف، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 300 کے قریب یا 313۔ ونظر الی المشرکین، مشرکین کی طرف دیکھا تو فاذا هم 1000، ان کی تعداد 1000 تھی۔ فاستقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ کیا۔ ثم مد یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، وعلیہ رداؤہ وازارہ، آپ کے اوپر آپ کی چادر تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ سجدے میں نہیں تھی، سجدے کی حالت میں نہیں تھی، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ غالباً یہ سوال آپ نے پوچھا تھا۔ یقیناً سجدے میں دعا کرنا نماز کے سجدوں میں، چاہے فرض ہو نفل ہو، یہ مشروع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا مانگو۔ یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، کیا دعا کرتے ہوئے ضمائر کی تبدیلی جائز ہے؟ دعا کرتے ہوئے جو مسنون دعائیں ہیں، جو ثابت شدہ دعائیں ہیں، ضمیریں بدلی جا سکتی ہے، جیسے سنگولر سے پلورل، پلورل سے سنگولر، میل سے فیمیل اور فیمیل سے میل، ضمائر بدلے جا سکتے ہیں دعاؤں میں۔ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال سمجھ پائے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں ضمائر بدلے جا سکتے ہیں۔ کوئی روایت سنگولر صیغے کے ساتھ آئی ہے تو کیا ہم اس کو پلورل کر سکتے ہیں؟ پلورل آئی ہے تو سنگولر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح میل اور فیمیل کی رعایت کرتے ہوئے ضمائر بدلے جا سکتے ہیں کیا؟ بدلے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یقیناً دعا کا جو باب ہے اس میں کشادگی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ایک عورت کے بارے میں، اس نے حدیث سنی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یہ جو مشہور معروف حدیث ہے، چنانچہ وہ انہی الفاظ پر مداومت کرتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تو اللہم انی عبدک کیوں پڑھتی ہے؟ تو لیڈی ہے، تو عورت ہے، لہذا تو اللہم انی امتک،
بنت امتک، اس طرح پڑھا کر. فابت، اس نے انکار کر دیا. وہ مسنون الفاظ پر مداومت اختیار کرتی ہے. کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بل ينبغي لها ان تقول، اس کے لیے چاہیے چونکہ وہ عورت ہے وہ اسی طرح دعا کرے اللہم انی امتک بنت عبدک ابن امتک، اس طرح سے دعا کرے. فہو اولا و احسن، یہی کیا ہے؟ مناسب ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. اگر عبدو کا ابن عبدی کا بھی کہہ لیں تو گنجائش ہے. جس طرح زوج کا جو لفظ ہے عربی زبان میں میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، انہوں نے کہا گرچہ گنجائش ہے عربی زبان میں اس کی، لیکن اولا اور افضل یہی ہے کہ اگر عورت یہ دعا پڑھیں تو الفاظ بدل لیں. اللہم انی امتک بنت امتک یا بنت عبدک، تو الفاظ بدل لیں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کیا گیا. پوچھا گیا کیا عورت یہ دعا کرتے ہوئے امتک کہے؟ فاجاب، انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کشادگی ہے. والاحسن، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہم انی امتک وابنت عبدک وابنت امتک کہیں، یہی زیادہ مناسب ہے. ہاں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت الفاظ ہیں اس کی بھی رعایت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اہل علم کے فتاوے سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ضمائر بدلے جا سکتے ہیں، ضمائر بدلے جا سکتے ہیں. خیر چلیں، یہاں اور ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں، قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں، کیا ان کے ضمائر بھی بدلے جا سکتے ہیں؟ ان کے ضمائر بدلے جا سکتے ہیں. کوئی دعا سنگولر الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ہم اس کو پلورل بنا سکتے ہیں. قرآنی دعاؤں میں تبدیلی. دعا کرنے والے کی دو حالتیں ہیں. دعا کرنے والا دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اکیلا دعا کرے. اس صورت میں جمع کے صیغے کے ساتھ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کو سنگولر میں نہ بدلے. اکیلا دعا کرتے ہوئے جمع کے صیغے کے ساتھ یعنی پلورل کے صیغے کے ساتھ کوئی دعا ہے تو اس کو سنگولر میں نہ بدلے، جمع کے صیغے کے ساتھ ہی ان کو پڑھیں، اس لیے کہ اس میں تعظیم ہے، اس میں اللہ کی تعظیم ہے. اور انبیاء کرام کی اکثر دعائیں یہی تھی کہ وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہی وارد ہیں قرآن مجید. اب دوسری صورت یہ ہے کہ ان یدعو بجماعہ، کہ آدمی جماعت کے ساتھ دعا کرے، نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ بھی ہو اور لوگ آمین کہہ رہے ہوں. اس صورت میں جو دعائیں سنگولر الفاظ کے ساتھ آئی ہیں ان کو پلورل میں بدلنا جائز ہے. مسئلہ واضح ہے. جماعت میں آدمی امام ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کو چاہیے کہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں، جس طرح دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت میں لوگ آمین کہہ رہے ہیں پیچھے، اب وہ آدمی اللہم اہدینی پڑھ رہا ہے، جو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی رعایت نہیں کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ تو یہاں گنجائش ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدْعُو وَلَيْسَ يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، یہاں یہ دعا کر رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. قرآن کی تحریف مقصود نہیں ہے، بلکہ نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ دعا کرنے کی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک دعا آئی ہے ربی زدنی علما، اب وہ یہی دعا کو قنوت میں پڑھ رہا ہے یا ایک مجموعے میں بیان کے بعد دعا کر دیا، تو یہاں کیا کرے گا؟ وہ بدل سکتا ہے، گرچہ قرآنی دعا ہے. یہاں قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، دعا مقصود ہے، تو وہ اس دعا کو بدل سکتا ہے. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما.
شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ماموم امام کی دعا پر آمین کہہ رہا ہو تب امام کو چاہیے کہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہی دعا کریں، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر امام نے جمع کے صیغے کے ساتھ دعا نہیں کی تو امام نے ماموم کے ساتھ خیانت کی، امام نے ماموم کے ساتھ خیانت کی۔ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اذا كان الامام يدعو لنفسه ولغيره، اگر امام اپنے لیے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بالجہر دعا کر رہا ہے، جس طرح قنوت میں یا پھر اسی طرح سے جمعہ کے بیان میں، فلا يخص نفسه بالدعاء دونه، وہ اپنے لیے دعا کو خاص نہ کرے، یعنی سنگولر کے صیغے کے ساتھ دعا نہ کرے، بل یأتی بصیغۃ الجمع، بلکہ پلورل کے صیغے کے ساتھ دعا کرے۔ مسئلہ واضح ہے، مسئلہ واضح ہے۔ تو دعا کرنے والے کی کتنی حالتیں ہیں؟ کتنی حالتیں ہیں؟ کتنی حالتیں ہیں دعا کرنے والے کی؟ دو۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اکیلا کریں، تب وہ جو دعائیں جمع کے صیغے کے ساتھ آئی ہیں ان کو سنگولر میں نہ بدلے، جمع کے صیغے کے ساتھ ہی کریں، اس میں تعظیم کا پہلو ہے، اور انبیاء کرام کی اکثر دعائیں جمع کے صیغے کے ساتھ ہی آئیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی ایک جماعت کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، قنوت میں ہوں یا جمعہ کے بیان میں ہوں، تب ایسے صورت میں اگر کوئی دعا سنگولر صیغے کے ساتھ آئی ہے تو کیا کر دیں اس کو؟ جمع میں بدل دیں، گنجائش ہے اس کی۔ تو یہاں ایک مسئلہ وہ بھی واضح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع کیا ہے۔ اگر قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ دعا کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گئے کچھ مسائل سجدے سے متعلق، جو نماز کا جو سجدہ ہے اس سے متعلق۔ یہاں کچھ باتیں سجدے تلاوت سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ سجدہ تلاوت سے متعلق، سجدہ تلاوت سے متعلق لوگوں کا گمان ہے کہ یہ واجب ہے، حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے والی آیت کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، میرے لیے آگ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر سجدہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النجم کی تلاوت کی، فلم یسجد فیہا، اس میں سجدے والی آیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ یقیناً اگر سجدے تلاوت واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو ترک نہیں کرتے تھے، سجدے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اور اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل کی تلاوت کی، جب سجدے والی آیت آئی تو ممبر سے اترے، سجدہ کیا، اور ان کے ساتھ سارے لوگوں نے سجدہ کیا۔ پھر اگلا جمعہ آیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النحل کی وہی آیت پڑھی، حتی اذا جاء السجدہ، جب سجدے والی آیت پڑھی، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، انا نمر بالسجود، یقیناً ہم سجدے والی آیتوں سے گزرتے ہیں، فمن سجد فقد اصاب، جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے؟ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ کہیں، مستحب کہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ترک کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں کچھ مسائل یہ ہیں، نماز میں اگر سجدے کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے طہارت، اس کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز کے علاوہ آدمی کوئی ایسی صورت پڑھ لی جس میں سجدہ تھا اور وہ وضو سے نہیں ہے، تب کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ سجدہ کر سکتا ہے؟ کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے؟
سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ سجدے تلاوت کے لیے باوضو ہونا شرط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے تلاوت کے لیے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق باوضو ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، ایک سجدہ ہے۔ سجدے تلاوت میں تکبیر کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز میں یعنی سجدے والی آیت پڑھ کر کے سجدہ کیا جائے تو آدمی جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے گا اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے گا۔ نماز کے علاوہ نماز کے باہر اگر آدمی سجدے کی آیت پڑھیں تو کیا سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا؟ کیا وہ نماز میں سجدہ والی آیت پڑھ کر کے اللہ اکبر جاتے ہوئے بھی کہے گا، اٹھتے ہوئے بھی کہے گا؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے، آدمی اکیلا قرآن پڑھ رہا تھا، سجدے والی آیت آئی، اب اس کو سجدہ کرنا ہے، سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا یا بس ایسے ہی سجدے میں گر جائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ اکبر کہے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے گا۔ اس کی دلیل سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئ علینا القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھتے تھے۔ فاذا مر بالسجدہ، جب سجدے والی آیت سے گزرتے کبر، اللہ اکبر کہتے، سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نماز کے باہر بھی اگر آدمی سجدہ والی آیت پڑھیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائے، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا، جاتے ہوئے تو اللہ اکبر کہے گا، سجدہ کر کے اٹھتے ہوئے نہیں کہے گا، اس کی دلیل نہیں ہے۔ جاتے ہوئے تو کہے گا لیکن سجدے سے فارغ ہو کر اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ولا يكبر في الرفع من السجود، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا، لأدب ثبوت ذلك عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ نہیں کرنا ہے، دلیل ہو تو کریں گے، عبادت میں اصل نہیں کرنا ہے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ ملے۔ اب کچھ لوگ ہے نا سلام بھی پھیر دیتے ہیں، کیا سلام پھیرا جائے گا؟ کیا سجدے تلاوت کے بعد دونوں موقع پر اللہ اکبر کہتے ہیں اور سلام بھی پھیر دیتے ہیں؟ سلام کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ اب ایک آخری سوال یہ ہے، سجدے تلاوت ان اوقات میں کر سکتے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے؟ کچھ اوقات ہیں نا جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جانتے ہیں نا اوقات؟ کتنے اوقات ہیں وہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے؟ 3 اوقات، کیا کیا ہیں وہ؟ کون کون سے ہیں؟ سورج طلوع ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، اور جب سورج سر پر ہو۔ کیا ان 3 اوقات میں سجدے تلاوت جائز ہے؟ کر سکتے ہیں سجدے تلاوت؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق سجدے تلاوت یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ اگر ہم سجدے تلاوت کو نماز بھی کہیں تو پھر ان 3 اوقات میں سبب والی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سبب والا سجدہ ہے، یہ سبب والا سجدہ ہے، جیسے تحیت المسجد ہے یا کسوف اور خسوف کی نماز ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن، سبب والی نمازیں ان ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حائضہ عورت سجدے والی آیت پڑھیں تو کیا وہ سجدہ کرے گی؟ تو معلوم کیا ہوا، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے اور سجدہ تلاوت بھی چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ تو یہ رہ گئے کچھ مسائل سجدے سے متعلق۔
سجدے کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اس کو سجدے سہو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی نماز ہی سے ہے، اس سے متعلق بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے سجدے سہو کے مسائل تفصیل سے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ اگر اسی موضوع سے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہو سجدے سے متعلق تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔